السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. 15 جنوری کو ایک سیز فائر ڈیل کا اعلان ہوتا ہے جس نے 3 فیزز میں کمپلیٹ ہونا تھا. فرسٹ فیز میں حماس نے 25 اسرائیلی ہاسٹیجز ریلیز کیے جس کے بدلے میں 1900 فلسطینی ہاسٹیجز جو ہیں وہ اسرائیل نے ریلیز کیے. اسی طریقے سے سیکنڈ فیز کے اندر بھی ایک ہاسٹیجز کی ڈیل ہونی تھی, ان کا ایکسچینج ہونا تھا, پلس جو اسرائیل نے قبضہ کیے ہوئے تھے کچھ علاقے وہاں سے اس نے اپنی ملٹری کو پیچھے ہٹانا تھا. اور اسی طریقے سے تھرڈ فیز جو تھا, تھرڈ فیز کے اندر کمپلیٹ ودرال آف اسرائیل فرام غزہ تھا, اور جو غزہ کو ری بلڈ کرنے کا ایک خواب تھا, ایک جو ڈیل کا ایک پارٹ تھا وہ سٹارٹ ہونا تھا, جس نے تقریباً آگے 3 4 5 سال کی ایٹ لیسٹ مدت جو تھی وہ شروع ہونی تھی. لیکن 18 مارچ سے آنورڈز اسرائیل نے غزہ کے اوپر دوبارہ سے اپنی بمباری کا آغاز کر دیا, جس کو حماس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ یک طرفہ طور پر اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ اس نے سیز فائر ڈیل کو ختم کر دیا, اس نے اس کو کینسل کر دیا, اور اس کے اوپر پرزور مذمت بھی جو باقی ممالک تھے ان کی طرف سے آئی. اور اسرائیل کا یہ کلیم ہے کہ ہم اس کو ابھی جاری رکھیں گے اس بمباری کو جب تک کہ ہم اس میں جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں کر لیتے. ایک اوپن اینڈڈ بمباری انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی, اور اس ری اٹیک کا جو ری لانچ آف دی اٹیک ہے اس میں یو ایس نے بھی ان کی کافی سپورٹ کی ہے اور ایک نیا پیکیج کا اعلان کیا. اسرائیل کے اس ری لانچ آف اٹیک اور اس کے اندر یو ایس کی جو سپورٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اس کا. کیونکہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, اور ان کے آنے سے پہلے بھی آپ کہہ لیں جب یہ ایک پوری ہوا بن رہی تھی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے دوبارہ سے, تب سے اسرائیل کے اندر ایک, اور خاص طور پہ نیتن یاہو کے لیے ایک خوشی کا ماحول تھا اور خوشی کی ایک ہوا وہاں پر آئی ہوئی تھی. کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ایک غزہ کا نیا ایک نیو غزہ کا پلان لے کر آئے تھے, جس میں وہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے کہ ایک سی سائڈ لوکیشن, ایک بیوٹیفل سی سائڈ لوکیشن ہے جس کو ہم نے ری پلان کرنا ہے اور دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے, اور جب اس کو ایک ہیون کے طور پر بنانا ہے, ایک خوبصورت جنت کے طور پر بنانا ہے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس جنت کے اندر, اس نیو غزہ کے اندر جو فلسطینی ہیں, جو اس کی لوکل آبادی ہے غزہ کی, وہ بھی یہاں پر ہوں گے یا وہ بھی اس کے اندر اس پلان کے اندر شامل ہیں, تو ان کا جواب تھا کہ وہ اس سے بہتر جگہ پر موجود ہوں گے, جو کہ بیسیکلی اس طرف اعلان کرتا ہے کہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک جو لوکل آبادی ہے اس کا جینوسائڈ اور اس کی ری لوکیشن کی طرف ایک قدم بڑھایا جائے گا. اپنے اس پلان کے لیے یو ایس اسرائیل الائنس نے اپنی کوششیں بھی جاری کر دی ہیں. سب سے پہلی کوشش انہوں نے یہ کی ہے, جس چیز کے اوپر ان کا سب سے پہلا فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جارڈن کو مجبور کر رہے ہیں, اردن کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مزید فلسطینی اپنے اندر آباد کریں. اسی طریقے سے مختلف جو باقی عرب ممالک ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فلسطینیوں کو اپنے پاس لے کر آئیں. ایجپٹ سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے جو بارڈرز ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے کھولیں اور فلسطینیوں کو اپنے پاس آباد کریں. کچھ تو ہم جو ہیں وہ مار دیں گے, فلسطینیوں کو ختم کر دیں گے, لیکن جو بچ جائیں گے, ظاہر ہے اوبویسلی سارے کے سارے لوگوں کو تو نہیں مارا جا سکتا, جو بچ جائیں گے ان کو آپ ری لوکیٹ کر کے اپنے پاس لیں. جو پہلے بات سمجھی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا, یا آپ کہہ لیں کہ اپنے ہینڈلرز کو یا اپنے جو لابی ہے اسرائیلی اس کو خوش کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے صرف ایک بیان تھا. لیکن اب وہ اس کے اوپر پوری اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں, جس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہے. یہ غزہ ری لوکیشن پلان جو ہے وہ اسرائیل یو ایس الائنس جو ہے اس میں سے بھی خاص طور پر اسرائیل کے لیے اتنا اہمیت کی حامل کیوں ہے اور اتنا سوٹیبل ان کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے سارے کے سارے مڈل ایسٹ کے تعلقات, خاص طور پہ جب ایک ایسی فضا بن رہی تھی کہ کچھ عرب ممالک ان کو تسلیم بھی کرنا شروع ہو گئے تھے, اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید سعودی عرب وہ بھی ان کو تسلیم کر لیں, ایسی سچویشن کے اندر وہ اتنا ایکسٹریم کیوں اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وہ بیس پر وہ سب کچھ دولت پر لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی نیشنل پالیسی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اس سارے خطے کو, یہ جو پورا فلسطین کا خطہ ہے, اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے, اپنی سرزمین سمجھتا ہے, اور اس سرزمین کے اندر وہ 1 انچ بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی فارن اینٹی جو اس کے مطابق فارن اینٹی ہے
وہ وہاں پر اپنا ہولڈ رکھے یا اس کو تھریٹ کرے، جو کہ حماس مسلسل کیا جا رہا ہے، اور ابھی بھی اس نے مکمل طور پر اسرائیل کو قبضہ کرنے نہیں دیا غزہ کے اوپر. ابھی بھی ان کے ایک آپ کہہ لیں کہ جھڑپیں تو چل رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کافی حد تک اسرائیل نے قبضہ بھی کر لیا ہے اور ایک آپ کہہ لیں کہ کچھ رہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ریزسٹنس ابھی بھی باقی ہے، جو چیز اسرائیل کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کو برداشت نہیں کرے گا. سیکنڈ بڑی ریزن جو اسرائیل اس معاملے کو اتنا ایکسٹریم لے کے جا رہا ہے وہ یہ کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کے خلاف بہت سی تحریکیں اس دوران میں اٹھی ہیں، جو بیسیکلی ان کے ایک ڈکٹیٹر ہونے پر اور ان کو ساتھ کرپشن کے چارجز کی وجہ سے ان کے خلاف مختلف پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور جو مختلف لابیز ان کے خلاف سرگرم ہیں ود ان اسرائیلی پالیٹکس، وہ بھی کافی سرگرم ہے. اور اس سارے معاملے کو کسی نتیجے پر لے کر آنا ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو کسی نتیجے پر لے آتے ہیں اپنے حق میں، مطلب یعنی کہ اسرائیل کے حق میں، تو ان کے لیے جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے، چاہے جو مرضی کوئی بھی کہہ لے کہ اسرائیل میں آپ کہہ لیں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ سیکولر ہوں گے، لیکن جو ان کا ریلیجس سینٹیمنٹ ہے اور جو ریلیجس لابی ہے ان کی، وہ ابھی بھی اسٹرانگ ہے، اور نیتن یاہو کو بنیادی سپورٹ ہے بھی اسی سے ہی ہے. تو اگر وہ یہ چیز کر لیتے ہیں، اس کو کسی نتیجے پر لے جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان کے حق میں ہو جائے گا. اس سے ہمیں اسرائیل کی سمجھ تو آتی ہے کہ وہ کیوں اپنے وزیر اعظم، چاہے وہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی سپورٹ کرے گا کہ وہ ایک جینوسائڈ کو لیڈ کرے، کیونکہ اس نے آبویسلی ایک گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ایک نیشنل ایجنڈا ہے، جو کہ اس میں بھی یو این میں بھی لے کر آئے تھے ایک دفعہ نیتن یاہو، اور انہوں نے وہاں پر ساری چیزیں شو کی تھیں کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ ہم پورا اسرائیل کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہ تو سمجھ میں آ گئی بات، لیکن اس میں امریکہ کا کیا ایجنڈا ہے بنیادی طور پر؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمپلی ایک دفعہ جو امریکن پالیٹکس ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ امریکن پالیٹکس جو چل رہی ہے وہ بیسیکلی لابیز کے اوپر چل رہی ہے. مختلف طرح کی لابیز ہیں، فار ایگزامپل جو گن مینوفیکچررز ہیں، ویپن انڈسٹری ہے، اس کی اپنی لابی ہے، اور مختلف طرح کی لابیز ہیں. وہ لابیز کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے من پسندیدہ قوانین بنوانے کے لیے مختلف جو سینیٹرز ہیں، مختلف پولیٹیشنز ہیں، ان کو خریدتی ہے. خریدنا ایز ان کہ وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ ان کو لانچ کرتی ہے. ان کو پالیٹکس میں جب وہ لے کر آتی بھی ہے، اور وہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں یا پالیسی بنانے کے اس لیول پر آ جاتے ہیں، تو وہ ان کے حق میں پالیسی میکنگ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی لابیز جو ہیں، ان کا ایک بڑا انفلوئنس ہے یو ایس کی پالیٹکس کے اندر اور گورنمنٹ کے اوپر. ان ساری لابیز کے اندر سب سے جو اسٹرانگ لابی ہے وہ اسرائیلی لابی ہے. اب اس کا منہ بولتا ثبوت، سب سے بڑا ثبوت وہ یہ ہے کہ جو دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جو ہیں، دونوں میں سے کسی کا بھی پریزیڈنٹ آتا ہے، تو وہ ان دونوں کی آپس میں کیا دوڑ ہوتی ہے؟ وہ دوڑ یہ ہوتی ہے کہ کون سب سے زیادہ پرو اسرائیل ہے. یہ چیز آپ کو ریسنٹ الیکشنز کے اندر بھی نظر آتی ہے، جب کمالا ہیرس اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ کمالا ہیرس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پرو اسرائیل نہیں ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے کمالا ہیرس کے اوپر لگایا کہ وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو پھر دونوں اپنی اپنی کلیریفیکیشنز دے رہے تھے کہ نہیں ہم تو سب سے زیادہ پرو اسرائیل ہیں. تو یہ چیز بیسیکلی اس چیز کو شو کرتی ہے کہ جو اسرائیلی لابی اس کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل قرار دے دیا تھا، لیکن اگر آپ جو بائیڈن کو بھی دیکھیں تو اس ساری سچویشن کے اندر ان کے اوپر کتنا پریشر بلڈ کیا گیا تھا، اتنے پروٹیسٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوئیں، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی جرت نہیں کر سکے. ہاں کسی حد تک آپ کہہ لیں کنڈمنیشن انہوں نے شاید پرسنل لیول پہ کی ہوگی، لیکن ایکشن کوئی اس کے خلاف وہ نہیں لے سکے، بلکہ انہوں نے یو این کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر اس کو سپورٹ ہی کیا. جس طریقے سے پچھلی ٹرم کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو بہت سپورٹ کیا سارے معاملے کے اندر، اور خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیروسلم کو انہوں نے اسرائیل کا کیپٹل قرار دے دیا، تو اس بار وہ تلے ہوئے ہیں کہ غزہ کو کسی طریقے سے غزہ والی سچویشن کا کوئی حل نکالا جائے، اور حل سے مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے حق میں حل نکالا جائے. اور اگر آپ ریسنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچز کہہ لیں یا آپ جو ان کے انٹرویوز وغیرہ دیکھیں گے، تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ ان کو کچھ خواب دکھائے گئے ہیں،
کچھ سبز خواب دکھائے گئے ہیں، ایسے خواب جس میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں پر امیجن کریں کہ اس بیوٹیفل لوکیشن کے اندر، اس خوبصورت سی سائڈ لوکیشن کے اندر بڑے بڑے ٹرمپ ٹاورز ہوں اور بڑے بڑے ہوٹلز ہوں، ہوٹل چینز ہوں اور ایک کسینوز ہوں، یہ سب بزنس اپرچونٹی پیدا ہو اور اپنی آپ نیٹ ورتھ جو ہے اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھیں. یہ خواب جو ہے نا، یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظوں میں نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے غزہ کو ایک بزنس ماڈل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، نہ کہ جو اس کے اندر انسان ہے، جو غزہ کی کتنے لاکھ آبادی ہے ان کی نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس نئی دنیا کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ جب اسے اپنا انٹرسٹ نظر آتا ہے کسی جگہ پر، اور خاص طور پر اگر وہ زر یعنی مال کے ریلیٹڈ ہو، تو وہ اس کی انسانیت وہ اس حد تک گرا دیتا ہے کہ وہ انسان کیا، وہ حیوان کے لیول تک نہیں رہتا. ایک حیوان کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی ہے، کسی چیز کو ظلم ہوتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تو، لیکن وہ اس لیول سے بھی نیچے چلے جاتا ہے جو چیز آپ کو بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. غزہ کی کئی لاکھ کی آبادی جو کہ ایک چند میل کے خطے کے اندر رہتی ہے، جس کے اندر بڑے بوڑھے بچے عورتیں سب شامل ہیں، ان کے اوپر جو مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور جو ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، اس سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی عالمی دنیا جو ہے اس کی کمزوری اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس بنیاد پر ہے کہ ہر شخص، ہر ریاست، ہر انسان اپنا انٹرسٹ، اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ سب سے پہلے رکھتا ہے. کوئی انسان، اس نئی جو دنیا کا انسان ہے، وہ کبھی بھی دوسرے کا دکھ درد ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا حل کرنے کے لیے کبھی بھی اپنا انٹرسٹ داؤ پہ نہیں لگاتا. اس کی ایک بہت بڑی مثال جو عالم عرب ہے اس کا رسپانس ہے. عالم عرب کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ رسپانس آیا، لیکن وہ اسٹرانگ رسپانس صرف زبانی کلامی کی حد تک تھا، کیونکہ وہ بھی اپنا جو ذاتی انٹرسٹ ہے اس کو کبھی بھی داؤ پر نہیں لگا سکتے. اسرائیل کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے جس کو وہ کبھی بھی داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے. جو ایک ویژن 2030 ہے ان کا، اس کو وہ کبھی بھی داؤ پر نہیں لگانا چاہتے. وہ اپنی دنیا کو جنت میں جو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کوشش کو کبھی بھی غزہ کے اس مظلوم بچے کے لیے داؤ پر نہیں لگائیں گے، جس کو ایک وقت کی روٹی کیا، اس کو اپنے اگلی سانس کا بھی نہیں پتہ کہ کیا پتہ کہ اگلی سانس لینے سے پہلے ہی اسرائیل کی کوئی بم آئے گا اور وہ مجھے اڑا جائے گا اور میرے پورا خاندان اپنے ساتھ لے جائے گا. فلسطین اس وقت ایک اس معذور بھائی کی مثال پیش کر رہا ہے کہ جس کے تمام بھائیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جو کہ وقتاً فوقتاً اس کے لیے دعا تو کر ہی دیتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کے علاج کے لیے کوئی زحمت نہیں کرتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو یعنی یو ایس اور اسرائیل جو اپنے اس ری لوکیشن کے اور غزہ کے جو خالی کر کے اس کو جینوسائڈ کرنے کا جو پلان ہے ان کا، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر کیا پتہ ان بھائیوں کو غیرت بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.